اور نبی کی حدیث ہے النظر الی الوالد عبادہ، والدین کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ صبح شام والدین کے چہرے کو دیکھو۔ ماں نے اللہ کو مودت کی ممتا عطا کی ہے۔ جی ماں کو جو بچے سے محبت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ادھر بچہ تڑپا یا بچے کو کوئی اذیت ہوئی تو ماں کی روح تڑپ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ماں ہے بھائی، دنیا کی ماں۔ ماں ذرا سا سن لے دنیا کی کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی ہو گئی، فوراً ماں دعا کرنے لگتی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ جب دنیا کے ماں کے بچے، ماں کی یہ حالت ہے، اس ماں کی کیا حال ہوا ہوگا جس ماں نے اپنے لال کو چکیا پیس کے پالا۔ اس ماں نے کس دل سے دیکھا ہوگا کہ کل خنجر حسین کا سوکھا گلا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑا احترام ہے ماں کا۔ اگر ماں ناراض ہو جائے نا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ماں اگر ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے وہ ماں جس کو نبی ماں کہے، جب وہ ماں خالی دربار سے آئی ہے تو اتنی ضعیف ہو گئی کہ خاص کنیز فضہ بھی نہ پہچان سکی یہ رسول کی بیٹی۔ اس ماں کے جب تماچا مارا ہوگا بیٹے کے سامنے، جی جی چھٹے امام سے بھی روایت ہے یہ، چھانے والے نے پوچھا مولا آپ اپنی جد کے مصائب کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں آج تک؟ اتنے دن ہو گئے آپ کو روتے روتے، اور یہی کہتے کہتے ہائے میری جدہ ہے مظلومہ، ہائے میری جدہ ہے مظلومہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چاہنے والوں تمہیں نہیں معلوم، اور جو کیجیے گا کہ مولا کیا ہوا تھا کب مدینے کی گلیوں میں جب میری جدہ مظلومہ کے بیٹوں کے سامنے تماچے مارے، امام حسن اس گلی کی طرف اگر جاتے تھے تو چیخ مار کے روتے تھے، اور جب چاہنے والے پوچھتے تھے مولا کیا ہوا، کہا مجھے وہی منظر یاد آ جاتا ہے کہ اس گلی میں جب ایک ظالم نے میری ماں کے رخسار پہ تماچا مارا، میری اماں کے گوشت مارے۔ شہزادی کے گوشوارے زمین پہ گر گئے تھے۔ وہ ماں کتنی چاہنے والی ماں، وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، پہلو شکستہ، لیکن وہ ماں اپنے بیٹے کے علاوہ بھی ان سے بہت محبت کرتی ہے جو اس کے غریب حسین کو روتے ہیں۔ وہ ماں کہیں نہیں جاتی لیکن یہاں آ گئی ہوگی، اور جب شہزادی زینب رو کے کہتی اماں تیری پسلیوں کا داغ، تیرے ٹوٹے ہوئے پہلو کا زخم، شہزادی کی آواز آتی ہے زینب میرے بچوں کو رو رہے ہیں، میرے حسین کے عزادار۔ وہ حسین کی ماں، حسین کی ماں۔ عزاداروں مصائب تو بہت ہے میرے پاس، جی بہت مصائب ہیں۔ ساتویں امام کے 2 جملے مجھے پڑھنے ہیں۔ امام حنبل کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی امام حنبل اس وقت فتویٰ دیتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب امام کی شہادت ہو گئی تو امام حنبل کو بلایا گیا کہ دیکھ کے بتاؤ جسم کو کہ طبعی موت ہوئی یا شہادت ہوئی ہے۔ امام حنبل فتویٰ دیتا ہے کہ اس غریب کی، امام موسیٰ کاظم کی طبعی موت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے جسم پر ذرہ برابر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تازیانے کا زخم ہو۔ دعا مانگے گا روتے ہوئے،
इंशाअल्लाह मैं परसों जा रहा हूँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे सबसे पहले जाऊँगा 26 रजब को इंशाअल्लाह। आप सबके लिए दुआ करूँगा, मौला बाबुल हवाइज इन रोने वालों को भी अपने दरवाजे पे बुला लीजिए। कहते नहीं ये ऐसा मजलूम है कि इसके जिस्म पर कि जर्रा बराबर ऐसी जगह नहीं है जहाँ ताजिया ना लगाओ। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तौब। शहादत हो गई इमाम की। इमाम के जनाजे को बगदाद के पुल पर रख दिया है। गुरबत गुरबत कल सुनेंगे ना मसाइब में, कल शब लग जाएगी सुनेंगे। इमाम के जनाजे को बगदाद के पुल पर रख दिया गया। काफिले आते थे, देख के रोक के कहते थे ये कितना गरीब है कि मरने के बाद भी इसकी हथकड़ियों को काटा नहीं गया, इसकी बेड़ियों को खोला नहीं गया, इसकी जंजीरों को हटाया नहीं गया। बगदाद पे पुल पे इमाम का जनाजा रखा हुआ है। कोई कफन देने वाला नहीं है, कोई गुस्ल देने वाला नहीं है। हाथों में जंजीरें हैं, बेड़ियां है, हथकड़ियां है। रात ढली, बगदाद के बाजार में एक दरवाजे पे तक्कुल बाब हुआ। किसके दरवाजे पे? एक लुहार के दरवाजे पर। वो लुहार हद्दाद निकल के आया। उसने क्या देखा? एक बीबी सर से पांव तक रिदा में लिपटी हुई, रो के कह रही है, ए हद्दाद तूने मन्नत मानी थी ना कि परवरदिगार मुझे अगर कोई औलाद अता कर दे तो मैं अहले बैत की खिदमत करूंगा। हाथों को जोड़ के कहता है, बीबी क्या खिदमत लेना चाहती हो? कहे हद्दाद बगदाद के पुल पे चला जा, मेरा गरीब बेटा उसकी हथकड़ियों को काट, उसकी बेड़ियों को काट। तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। एक मर्तबा हद्दाद रो के कहता है, ए नकाब पोश बीबी तू कौन है? अज़ादारो अब तो सैयदा का सब्र टूटा। अरे मैं गरीब हुसैन की माँ, मेरा लाल मूसा काज़िम पुले बगदाद पे बेदोरो कफन पड़ा हुआ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आज़ादारो हद्दाद आया, सातवें इमाम की हथकड़ियाँ काटी, बेड़ियाँ काटी, गले का तौब काटा। किस तरह जनाजा उठा? चाहने वालों ने नहीं जनाजा उठाया। आज़ादारो मजदूर बुलाए गए इमाम के जनाजे को उठाने के लिए। जब सातवें इमाम का जनाजा काज़मैन की तरफ जा रहा था, आगे आगे एक बीबी, अरे मेरे बेटे का जेब बड़ा जख्मी हो गया, आहिस्ता से उठाना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ ज़ादारो, कितने मजलूम थे सातवें इमाम, कितने मजलूम थे। एक माँ की मजलिस है और कायनात में फातिमा जहरा जैसी कोई माँ नहीं है। मैंने इब्तदा में आपको सुनाया है ना, सैयदा हर मजलिस में आके कहती है, कोई जो मेरे बच्चे को रोए, कोई जो मेरे गरीब पे आंसू बहाए। माँ की ममता का सवाल है ना, माँ की ममता का सवाल है ज़ादारो। माँ की रूह कब्र में भी तड़पती है अगर बच्चा परेशान होता है। और दूसरा जुमला सुनिए, माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, इसलिए तो माँ होती है ना, माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि जब 28 रजब को हुसैन अम्मा की कब्र पर पहुंचे, सलाम अलैका या जद्दा, ऐ मेरी अम्मा
تیرا حسین. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جب 27 کی شب امام حسین رات کے اندھیرے میں اماں کی قبر پہ پہنچے ہیں, ساتھ میں زینب بھی ہے, چیخ مار کے روئی. نبی کا ایک صحابی عبداللہ جو مدینے میں رہتا تھا, آنکھوں سے نابینا تھا, کانوں سے بہرا تھا, جیسے ہی زینب کی رونے کی آواز سنی چیخ کے اٹھا اور زوجہ کے بلا کے کہتا ہے یہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی. زوجہ کہتی ہے عبداللہ تجھے تو سنائی نہیں دیتا تھا, اتنا بہرا تھے کہ اگر آسمان میں بادل گرجتے تھے نا تو عبداللہ کو بادل کے گرجنے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. لیکن جب زینب اماں کی قبر پہ روئی ہے تو عبداللہ چیخ مار کے کہتا ہے اس بیوی کی آواز میں بڑا کرب ہے. زوجہ سے کہتا ہے ذرا باہر نکل کے پوچھ کے آ یہ کون رو رہا ہے. اب جو زوجہ باہر نکلی تو چند خادموں نے بتایا عبداللہ کی زوجہ گھر میں اندر رہنا, اس لیے علی کی بیٹی رات کے سناٹے میں اماں سے رخصت ہونے کے لیے گئی ہے. عزاداروں ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. جب حسین مدینے سے چلے پیچھے سے بوڑھی ماں کی آواز آئی, اے میرے لال حسین تو نے مدینے کو چھوڑا, تیری ماں نے جنت البقیع کو چھوڑا. یہی تو وجہ تھے کہ جب شب عاشور کربلا میں ذوالجنا پہچان نہ پایا, آدھی رات گزرنے کے بعد حسین کے خیمے میں آ کے کہتے ہیں مولا ذرا میرے ساتھ مقتل چلیے. حسین مقتل کی طرف بڑھے. ذوالجنا نے ہلا کے کہا اے میرے مولا ایک بی بی پوری رات سے نشیب کو صاف کر رہی ہے. اے میرے مولا یہ کون بی بی ہے؟ حسین تڑپ گئے. اے ذوالجنا تو نے نہیں پہچانا یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جو میرے قتل گاہ کو اپنے بالوں سے ماں تو ماں ہوتی ہے نا, بیٹے کی قتل گاہ کو صاف کرنے کے لیے کربلا میں آ گئی, رونے کے لیے زندان پہنچ گئی, صحراؤں میں قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. ماں بڑی عظمت, فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں نہیں ہے. مجھ سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے سے مصائب ماں کے پڑھیے گا, لیکن قسم خدا کی فاطمہ زہرا سے بڑے مصائب کسی کے نہیں. چھٹے امام سے کسی چاہنے والے نے کہا تھا مولا سب سے سخت مصائب کون سے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا تھا سب سے سخت مصائب ہماری جدہ مظلومہ کے ہیں. کہا مولا کون سے مصائب؟ کہ وہ وقت جب میرے دادا علی میری دادی زہرا کو غسل دے رہے تھے, وہ بڑا سخت مرحلہ تھا. وہ بڑا سخت مرحلہ تھا. چاہنے والے نے پوچھا مولا کیوں, کیا ہوا تھا اس وقت؟ کہا وہ علی جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا جب غسل دیتے ہوئے اس علی کا ہاتھ میری دادی زہرا کے پسلیوں پہ پہنچا. میرا دادا علی چیئے تو مار کے علی کے سامنے زہرا کو مارا گیا ہے. کوئی دنیا کا غیرت دار شوہر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی نامحرم اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارے.
ارے یہ علی کا کلیجہ تھا کہ زہرا پہ ظلم ہوتا رہا، میرا مولا دیکھتا رہا۔ مجھے جملے دو ہی سنانے ہیں۔ مرحومہ کے بیٹے بھی ہے، آج مرحومہ گئی، بھائی بھی آگے بڑھے، رشتہ دار بھی آئے، چہلم بھی ہوا، 10واں بھی ہوا، 20واں بھی ہوا، لیکن فاطمہ کا جنازہ 7 آدمیوں نے اٹھایا، 7 لوگوں نے زہرا کا جنازہ اٹھایا ہے۔ وصیت کے مطابق نامعلوم جگہ پہ جنت البقیع میں میرے مولا نے دفن کر دیا ہے۔ جب جنازے کو کفن دے چکے، غسل دے چکے، میت کو صحن آنگن میں رکھا، اپنے مصائب سنے۔ اچھا، جہاں شہزادی نے ساری وصیتیں کی تھی وہاں ایک وعدہ بھی لیا تھا، یا علی مجھ سے وعدہ کرو مجھے دفنانے کے بعد تنہا نہ چھوڑو۔ مولا علی رو کے کہتے ہیں حسین کی ماں کیا چاہتی ہو؟ کہا میری قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے رہنا، مجھے روز سلام کرنے کے لیے آنا۔ مولا علی نے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ رسول کی بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، لیکن ایک وعدہ آپ بھی کرے۔ کہا ابو الحسن کیا چاہتے ہو؟ کہ فاطمہ وعدہ کرو جب میں سلام کروں تو جواب ضرور دینا۔ لو بس ہو گئے مصائب، 2 3 4 منٹ میں مجلس کو ختم کر۔ اے بنت رسول جب میں سلام کروں تو میرے سلام کا جواب ضرور دینا۔ لو عزادارو، مولا علی رات کے سناٹے میں زہرا کی میت کو لے کے جنت البقیع پہ چلے، دفنا دیا۔ وصیت کی تھی نا شہزادی نے، یا علی میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ وصیت کے مطابق میرے مولا نے نشان قبر کو مٹا دیا۔ سارے لوگ جو 7 افراد تھے وہ چلے گئے۔ دفنانے کے بعد مولا قبر رسول پہ آئے اور قبر رسول پہ سر کو رکھ کے چیخ مار کے رونے لگے۔ ہو گئے مصائب، ہو گئے مصائب، 2 جملے پڑھوں گا بس مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا۔ اور چھٹے امام فرماتے چاہنے والوں اگر ہماری غربت پہ رونا نہ آیا کرے تم اپنوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اپنوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ عزاداروں میرے مولا نے اپنا سر مبارک قبر رسول پہ رکھا، بہت دیر تک روتے رہے، چیخ مار مار کے روتے رہے۔ سلمان نے اشارہ کیا یا علی اٹھ جائے گھر چلے۔ سلمان ہاتھوں کو روڑ کے کہتا ہے میرے مولا کیا فاطمہ کی یاد بہت آ رہی ہے، قیامت کا جملہ سنا رہا ہوں۔ علی رو کے کہتے سلمان یہ بات نہیں، سلمان زہرا اتنی مظلوم تھی کہ مجھے حسین کی ماں کو 7 کفن دینے پڑے۔ ارے جب بھی کفن دیتا تھا پسلیوں سے خون آ جاتا تھا، کبھی ٹوٹے ہوئے پہلو سے خون آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کو 7 کفن دینے پڑے۔ علی پوری زندگی روتے رہے۔ عزادارو 2 جملے اور مجلس تمام۔ وعدے کے مطابق میرے مولا دوسری شب میں قبر زہرا پہ پہنچے، قرآن پڑھا، سلام کیا، سلام علی کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا ہے۔ میرے مولا نے پھر سلام کیا، قبر زہرا سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں اے فاطمہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، میں سلام کرتا ہوں آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ قبر زہرا سے آواز آئی یا علی میری قبر کو چھوڑے جلدی سے گھر چلے جائیں، میرے حسین کو ماں یاد آ گئے، میری زینب خاک پہ لیٹی ہوئی۔
علی نے قبر زہرا کو چھوڑا بیت الشرف آئے کیا دیکھا حسین خاک پہ لیٹے ہوئے اے میری اماں علی نے سینے سے لگایا اے میرے لال حسین کربلا ہوگے تیری ماں رہے گے تیرے سینے میں تیر ہوگے زینب میری نہ ہوگے حسین کا لاشا یا زہرا انا للہ و انا الیہ راجعون علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین رضا بقضاء تسلیما لامرہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انکا موجب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما ان کے شوہر بچوں تمام عزیز بھائی صبر جمیل عطا فرما جتنے بھی مومنین مومنات گزر چکے ہیں دنیا سے ان سب کی مغفرت فرما سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جن کے روزگار چل رہے ہیں ان خیر و برکت عطا فرما جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پردیس میں ساتھ خیریت کے وطن لوٹا ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق فرما ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہر بیماری شر برائی سے ہماری قوم کو محفوظ فرما یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ شعبان ماہ رجب میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما حزب اللہ کی حفاظت فرما تمام شیعوں کی حفاظت فرما آیت اللہ خامنائی صاحب کی حفاظت فرما دشمنوں کو نست و نابود فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کا شمار ان کے اخیر آوان انصار میں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ سے پھر گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ شاندار فاطمہ بنت سید لیاقت حسین کی روح کو ارسال فرمائیں بسم اللہ